أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر واضح دلائل کو بیان کیا تھا اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد بھی بیان کیا تھا. ان سب کو بیان کرنے کے بعد اب ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو احسانات اور جو انعامات اتارے ان احسانات اور انعامات کو شمار کر کے یہ بتلانا ہے کہ ان احسانات اور انعامات کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، لیکن پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو. انداز جو اختیار کیا کیف تکفرون باللہ، بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ. کیف تکفرون باللہ، تکفرون کا ایک معنی تو ہے کفر کرنا اور دوسرا معنی ناشکری کرنا. تو یہاں پر یہ ہے کہ بھلا کیوں کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتے ہو کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو. محسن کے احسانات کو بھلا دینا اسی کا نام ناشکری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو بھلا کر غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، غیروں کا کلمہ، غیروں کا گن گاتے ہو. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کس طرح کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے واضح دلائل بھی موجود ہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ پہلے تم بے جان تھے. اموات، اموات کے معنی ہے موت کی جمع ہے، اور موت کا ایک معنی تو ہم یہ لیتے ہیں انسان کی زندگی ختم ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے موت. یہاں پر وہ معنی مراد نہیں، بلکہ امواتن سے مراد بے جان، یعنی تم پہلے اس حالت میں تھے کہ تمہارے اندر جان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تم ذرات کی شکل میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کو پیدا کیا، ذرات کو پیدا کیا، اسی کو انسان نے استعمال کیا، کھایا، اور کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں نطفہ پیدا کیا. تو وہ نطفہ کیا ہے؟ بے جان تھا. تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم پہلے بے جان تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. فَأَحْيَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جاندار کیا. تو یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان. اور پھر تم کو موت دیں گے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمام تصرف کی، کہ بھائی نطفے کے بعد تمہیں انسان بنایا، جیسا آگے میں بتلا دیا تھا انسان بنایا، اور اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور ساتھ ساتھ میں تمہیں زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کے اسباب اور زندگی کی نعمتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی. آگے بھی آئے گا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی اور زندگی کے انعامات اور زندگی کی نعمتوں سے نوازا، اور پوری زندگی
ایک گھڑی بھی تم اللہ کی نعمت کے بغیر نہیں رہے. ایک گھڑی بھی انسان ایک سانس لیتا ہے, اس میں بھی دو نعمتیں, ایک اندر جاتا ہے ایک باہر آتا ہے. اگر انسان کا سانس کوئی بھی ایک بند ہو جائے, یا اندر کا یا باہر کا, آدمی مر جائے. ایک سانس پہ دو نعمتیں ہیں, صحیح طریقے سے نکلتا ہے, صحیح طریقے سے جاتا, آنا جانے کا جو سلسلہ ہے, اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے انسان مر جائے. تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کرنے کے بعد تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر اس کے بعد اللہ تمہیں موت دے گا. یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ بھئی موت یہ کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے, انسان تو موت سے ڈرتا ہے, تو پھر موت کو نعمت میں کیوں شمار کیا؟ تو بہترین جواب دیا کہ بھئی موت کو نعمت میں اس لیے شمار کیا کہ بھئی موت یہ آخرت کی دائمی اور آخرت کی لازوال نعمتوں کا دروازہ ہے. جب تک انسان مرے گا نہیں وہاں تک جنت پہ کیسے جائے گا؟ تو گویا جنت کی لازوال نعمتوں کے حاصل کرنے کا دروازہ موت ہے. اللہ تعالیٰ خالی تم کو زندہ ہے بلکہ زندگی کے اندر تمہیں نعمتوں سے نوازا اور اس نعمتوں کا شکریہ ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے, اور فرما برداری کرنے کے بعد ایک وقت آیا تمہیں اچھی موت دی, اور موت کے بعد پھر اب آخرت کی لازوال نعمتیں وہی ملے گی موت کے بعد. کافروں کو یہودی یہاں پر اللہ کے وہ کیا کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی. یہودی کا کیا عقیدہ ہے؟ جنت ہمارے لیے بنائی, ہم جنت میں بھی جائیں گے, خالی اگر ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں تو خالی 40 دن تک ہم کو جہنم میں جلنا پڑے گا, اس کے بعد جنت میں جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم ہی یہاں پر جنت کی سب کچھ ہمارے لیے ہے تو تم موت کی تمنا کرو, اس لیے کہ موت کے بغیر تو تمہیں نعمت ملنے والی نہیں. تم موت کی تمنا کرو, یہ دنیا میں مسلمانوں سے ڈرتے رہنا, سب چالے چلنا, یہ سب ختم ہو جائے گا. موت کی تمنا کرو, موت آ جائے تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے, بلکہ ان میں سے ہر آدمی تو چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے. یہ یہودیوں کی حالت کو بیان کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہودیوں کو کہا کہ تم موت کی تمنا کرو, تو اس وقت اگر ایک یہودی بھی موت کی تمنا کرتا اسی وقت موت آ جاتی. مطلب یہ کہنا ہے کہ بھئی موت یہ آخرت میں جانے کا دروازہ ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں. تو یہ موت گویا ان کے لیے نعمت ہو گئی. اسی کو کہا ثم یمیتکم, پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر قیامت کے دن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا. یہاں پر بھی دیکھو اللہ کی قدرت, موت دینا اور زندہ کرنا, اور یہی ثم یحییکم تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہی تو انسانوں کی عقل میں نہیں آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. آدمی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے, زمین اس کے ذرات کو کھا کر ختم کر دیتی ہے. اسی لیے اگر کچھ مدت کے بعد قبر کھودیں گے تو ناش کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور ہمارے ملک میں تو جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے بعض قوم کو. تو پھر وہ سب ختم ہو جائے اس کے بعد وہ انسان دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی انہوں نے دلیل پیش کی, اپنی عقل کو یہاں پر لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک عقلی جواب اور یہاں پر جو جواب دیا دلیل کہ قد علمنا ما تنقص الارض, کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ زمین کھا جاتی ہے, زمین تمام ذرات کو ختم کر ڈالتی ہے, تو پھر اب وہ ذرات جمع کیسے ہوں گے اور اسے انسان کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین انسان کے جسم کو کھا کھا کر کم کر دیتی ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ کون سی زمین میں انسان کا کون سا جز لگا ہوا ہے, ہمیں سب معلوم ہے, ہم اس میں سے نکالیں گے. اور پھر جو انسان دنیا میں تھا وہی ہم پیدا کریں گے, کوئی دوسرا نہیں. کہ گناہ تو کوئی اور کرے اور سزا کوئی دوسرا بھگتے, یا نیکی تو کوئی اور کرے دنیا میں اور نعمتیں کسی اور کو ملے, نہیں, جو مرے ہیں اسی کو ہم زندہ کریں گے.
قد علم، تو یہاں پر ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی میدان محشر میں آدمی جہاں پر دفن ہوا ہے وہیں سے اٹھے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ چلو میدان محشر کی طرف، تو لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے پہلو میں دفن فرما، واحشرنا یوم القیامت مع المتقین والابرار، ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرما تاکہ ان کے طفیل ہمارا بھی کام بن جائے۔ تو بھائی نیک لوگوں کے قبرستان میں دفن ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان جہاں پر دفن ہوا ہے وہیں سے اٹھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا چلو محشر کی طرف، تو لوگ محشر کی طرف جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو اپنی پسندیدہ سواری پر سوار ہو کر جائیں گے، بعض پیدل جائیں گے، بعض جائیں گے ان کو دھکے مار مار کر بھگایا جائے گا، بہرحال پہنچنا تو ہے سب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دوسری کو کہا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے کہ زندگی دی، اور زندگی میں زندگی جینے کے لائق چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر اس کے باوجود تم اللہ کو نہیں مانتے، اتنی طاقتور ذات ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے اور غیروں کی عبادت کرتے ہو، کیسے ناشکر ہو؟ کوئی آدمی کسی کی نعمت کو استعمال کرے اور تعریف دوسرے کی کرے تو یہ کہا جائے گا بھئی تو کیسا گیا گزرا ہے، کھاتا ہے تو کسی اور کا اور گل کسی اور کا کھاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات آگے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، یعنی جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ نے پیدا کیا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان کے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، آسمان کو اللہ کے انسان کے لیے پیدا کیا، زمین کو اللہ کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، آسمان، زمین، سمندر، سب کو، پھر اخیر میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو انسان تیرے پیدا کرنے سے پہلے تیرے فائدے کی تمام چیزیں ہم نے تیرے لیے پیدا کی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کا سب زمین میں جتنا ہے سب کا سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں، اس سے یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کا اس سے فائدہ ہے، یا تو یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسان کو اس زمین سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر انسان کو نقصان دہ ہوتی، لیکن اس کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ مثال دی جاتی ہے جیسے بھئی سانپ ہے، اور سانپ زہریلا ہوتا ہے، انسان کو ڈستا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اسی کا زہر کبھی بیماری میں علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ظاہر میں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کے فائدے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب انسان کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تو انسان جو استعمال کرنا چاہے استعمال کرے، نہیں، بلکہ کون سی چیز کو استعمال کرنا ہے، کون سی چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے، قرآن نے، حدیث نے، علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے یہ تمام باتوں کو بیان کر دیا ہے کہ انسان تیرے لیے کون سی چیز یہاں پر حلال ہے اور کون سی چیز حرام۔ یہاں پر نتیجے کے اعتبار سے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا تو انسان کو ملنے والی، ابن عطا ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا تو عقل مندی کا تقاضا یہ عقل کہ بھئی تجھے ملنے والی،
اور تجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ تجھے اللہ کے لیے پیدا کیا. انسان کی دنیا زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اللہ کے لیے پیدا کیا. تو ابن عطا فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے اس کی فکر میں نہ رہے، اس کی فکر میں نہ لگے، وہ تو ملنے والی، بلکہ فکر اس کی کریں کہ ہم جس کے لیے پیدا کیے اس کی فکر کریں. ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر نہ کریں. دنیا تو مقدر کی ہم کو ملنے والی، جب ہمارے لیے بنائیں گے تو ہم کو ملے گی. ہم اس کی فکر میں اللہ کو بھول جائیں، اس کی فکر میں اللہ کی نافرمانی کریں، اسی روزی کی فکر میں ہم اللہ کے احکام کو چھوڑیں. اور جواب کیا دیں؟ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو پھر ہماری نوکری چھوٹ جائے گی، دھندا چوپٹ ہو جائے گا، تو پھر ہمارے بچوں کو کون کھلائے گا؟ اللہ کے بندو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو پیدا کیا اس کی روزی کو بھی پیدا کیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، خالی انسان نہیں، جتنے بھی جاندار ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. الا علی اللہ رزقها، علی کا لفظ جو عربی کا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. اسی لیے یہاں پر ہے کہ انسان کی روزی انسان کو اس طرح تلاش کرتی ہے جس طرح انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے. جب یہ مقدر میں ہے تو پھر اب ہمیں اس خدا کو ناراض کر کے روزی حاصل کرنا ہے تو بیکار چیز ہے. مقدر کی ملے گی اور مقدر میں نہیں ہے تو تم آسمان سے نیچے زمین پر گرو، زمین کے ساتھ میں حصے میں چلے جاؤ اور روزی ملنے والی نہیں. تو یہاں یہی چیز ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو تم اللہ کے لیے بن جاؤ اور زمین کی چیزوں کی فکر مت کرو. وہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. کتنا بہترین جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، جميعا، سب کی سب. اس زمین کو خاص اس لیے کیا کہ زمین کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ورنہ آسمان اور آسمان کی تمام چیزیں یہ سب بھی انسان کے لیے پیدا کی. ہم نے انسان تمہارے لیے یہ کیا ہو کہ آج سب چیزیں انسان کی، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ انسان خدا کا شکر بجا نہ لائے، ناشکری کرے، تو اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ پھر آگے فرمایا ثم استوى الى السماء. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا. ثم استوى الى السماء کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے بنانے کا قصد کیا. فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان برابر کر دیے، 7 آسمان کو ٹھیک کر دیا. ان کو 7 آسمان میں 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے. حدیث پاک میں کہ ہر آسمان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. زمین اور آسمان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ پہلے اور دوسرے کے درمیان، وہ فاصلہ دوسرے اور تیسرے کے، اس طرح 7 آسمان میں فاصلہ ہے. اور زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے اسی کو بھی اشارتاً قرآن پاک میں بتلا دیا کہ اگر ایک تیز رفتار سواری پر سوار آدمی 500 سال تک برابر چلتا رہے، 500 سال تک، تو اتنا دور پہنچے گا. اتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان کا، 500 سال کی مسافت کا. اور اسی سے فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے، دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں، شام کے وقت آتے ہیں. عصر اور فجر میں فرشتے جمع ہوتے ہیں. شام کے فرشتے یہاں پر عصر کے وقت آ جاتے ہیں، پوری رات رہتے ہیں دنیا میں. اور پھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے فجر کے دن کے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں. اور پھر شام کے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آنے جانے میں 500 سال کی مسافت ہے، لیکن یہ فرشتے روزانہ آتے جاتے ہیں. ورنہ آسمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی 7 بنایا. والارض مثلهن، قرآن پاک میں زمین کو بھی 7 بنایا. يتنزل الامر بينهن، اور اس زمین کے درمیان میں بھی اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے. اب یہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہمیں اللہ کے حکم پر یقین کرنا ہے، اپنی عقل کو نہیں چلانا.
جہاں جہاں پر عقل نہ چلانے کی جگہ پر جن لوگوں نے عقل چلائی وہاں پر مار کھائی. بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی پھر بھی ہم کو ماننی پڑتی. آج کل کے زمانے میں جو آدمی جب بیمار ہوتا ہے رپورٹ کرواتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو پھر ہم کو ڈاکٹر کہیں گے بھائی تمہارے اندر خون کی اتنی کمی ہے, ذرات کی اتنی کمی ہے, یہ زیادہ ہے یہ کم ہے. کچھ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور جو کہیں گے علاج کرتے ہیں. کیوں؟ اس نے کہا ہے. حالانکہ ہمیں کبھی نظر تو نہیں آتا اور کہ اتنے نام اور سب ایسے تعداد بنائیں گے ہماری عقلیں ختم یہاں پر حیران ہو جائے گی لیکن پھر بھی مانتے امن نہ صدقنا اور اس کے خلاف عمل بھی نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہوا کہ آدمی بیمار ہوگا تو پہلے کیا رپورٹ کروایا. اگر کوئی بیمار آدمی بغیر رپورٹ کے دوا لیتا ہے تو سانگے میں بنا رپورٹ کروا لے. اس کے بعد یہ سب ہم مانتے ہیں. حالانکہ نظر آنے والی چیز تھی ہماری عقل بھی کام نہیں کرتی کہ بھائی مشین, لیکن پھر بھی مانتے ہیں. تو جس خدا نے تمام چیزیں بنائی وہ بیان کرتا ہے تو پھر اس کی باتیں دلیل کے ساتھ کیوں مانتے ہو؟ بغیر دلیل کے مانو, بغیر دلیل کے مانو. یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ یہاں پر اور ان کے جو خادم تھے ان کے مرید تھے تو ایک بزرگ یہاں پر وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے اچانک بولنے لگے کہہ دے بغیر دلیل کے خدا ہے, کہہ دے بغیر دلیل کے خدا ہے. بزرگ نے جو کہا تو کسی کو سمجھ نہیں نا کہ بھائی کیا کہنا چاہتے. پھر بعد میں پتا چلا کہ ان کے ایک مرید تھے سکرات کے عالم میں تھے اور شیطان اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا اللہ ایک ہے کہ نہیں. اس بزرگ نے 99 دلیل دی اللہ کے ایک ہونے کی, شیطان نے 99 دلیلوں کو توڑ دیا. 99 دلیلوں کو توڑ دیا شیطان نے. بزرگ کو کشف ہو گیا کیا کہہ دے بغیر دلیل کے خدا ہے. یہاں پر کہہ دیا اس وقت ان کی روح قبض ہو گئی. تو یہ ہمارا کام ہے بھائی. قرآن نے بیان کر دیا, حدیث نے بیان کر دیا, ہم کو ماننا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے. کتنے تمام چیزوں کو پیدا کیا, ساتوں آسمان کو, ساتوں زمین کو, اس کے ذرات کو پیدا کیا. یہ بات نہیں کہ اس کے علم کے باہر ہے, سب ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں. ایک ذرہ بھی اللہ کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تو اس لیے بیان کیا کہ تمام چیزوں کو بیان کیا بھئی کون سے انسان کو کب پیدا کیا, اس کا کیا رزق ہے, کون سے مخلوق. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی ذات کے بارے میں پورا پورا یقین عطا فرمائے. اور جو دعائیں اللہم اجعلنی ممن یخاف وعیدک وارجو موعودک, کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جو آپ کی وعیدوں سے ڈرے اور آپ کی امیدوں سے اور آپ کی امیدوں سے اور آپ کے وعدوں سے امید کرنے لگے. وارجو موعودک, جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اس کی امید ہو اور جس چیزوں سے ڈرا اس کا, جس چیزوں کی وعیدیں بیان کی اس سے ڈرے. تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا سے ڈرایا ہے جہنم کا تو پھر ہمیں اس سے ڈرنے والا بنائے. اور جو جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان کی تو نعمتوں کا شوق ہمارے درمیان, شوق ہوگا تو کام کرے گی. نعمتوں کا شوق نہیں ہوگا تو کام کہاں ہوگا. کبھی مرنے کے بعد کیا کہ تو معلوم نہیں, بس جینا زندگی جیتے ہیں. نہیں, ہم کو مرنے کے بعد جنت میں جائیں, اس لیے کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی. اور جتنی آدمی نعمت کرے گا اور جتنا نیک کام کرے گا اتنا اس کو جنت کی نعمتیں ملے گی. تو یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا یہاں پر وہ کام کرے گا. آدمی محنت کرتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے, حالانکہ وہ تو غیر یقینی چیز ہوتی ہے. ڈگری کے بعد نوکری ملے گی کہ نہیں وہ بھی یقین نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی کتنی محنت کرتا ہے, رات دن محنت کرتا ہے. اور گھر والے بھی اس کے لیے تمام راستے ہموار کرتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, اس کے لیے سب کچھ, بھائی بچوں کو بھی شور نہ کروا, وہ محنت کرتا ہے. حالانکہ اس کے بعد ملنے والی چیز غیر یقینی ہے, اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. اور جو چیز یقینی ہے اس میں ہماری محنت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.